بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، منصور علی خان ڈیجیٹل چینل پر خوش آمدید۔ سائفر پر اعظم خان کے بیان نے سارا دن جو تہلکہ مچائی رکھا، اس کے اثرات ابھی تک سامنے آ رہے ہیں۔ جب ہم نے آخری ویڈیو ریکارڈ کی تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے ایک باضابطہ جواب جو ہے وہ اس کے اوپر سامنے آیا۔ اس کے علاوہ عمران خان سے براہ راست اس حوالے سے، یعنی کہ اعظم خان صاحب کے بیان کے حوالے سے سوال کیا گیا، انہوں نے بھی اس کے اوپر لب کشائی کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی عمران خان کی صحافیوں سے ایک انٹریکشن ہوئی ہے جو کافی دلچسپ ہے، مطلب وہ کافی دو جگہ پہ انٹریکشن ہوا اور کافی انٹرسٹنگ رہا۔ اور ہاں، بلکہ ایک ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اب پتہ نہیں اسے ملاقات کہا بھی جائے یا نہ کہا جائے، چلیں وہ آپ کو تمام تفصیل آگے چل کے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جی ایف آئی اے نے، اب یہ اگین وہی سائفر والا معاملہ ہے، تو وہ ذرا اس کے اوپر نیچے پہیے لگ گئے ہیں سائفر کے معاملے پہ اس بیان کے بعد، اعظم خان صاحب نے جو دیا ہے اس کے بعد۔ تو اب ہوا اس میں کچھ یوں ہے کہ ایف آئی اے انسداد دہشت گردی ونگ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو سائفر کیس میں طلب کر لیا ہے۔ عمران خان کو 25 جولائی کو اسلام آباد ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز طلب کرنے کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹس عمران خان کے زمان پارک اور بنی گالہ رہائش گاہ پر بھجوائے گئے ہیں۔ عمران خان کے خلاف سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر تحقیقات جاری ہیں، یہ نوٹس میں جو کہا گیا ہے۔ ایف آئی اے کی جوائنٹ انکوائری ٹیم سائفر معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے، اور نوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی متعلقہ دستاویزات اور شواہد بھی ساتھ لائے جائیں۔ اور ایف آئی اے نے اپنے نوٹس میں یہ بھی کہا ہے کہ جی عدم پیشی پر یک طرفہ کارروائی کا حق رکھتے ہیں۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ ان کو جناب سائفر کے معاملے پر طلب کیا گیا ہے جی اس میں۔ اچھا، اسی معاملے کے اوپر، یعنی کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا تھا کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے ایک کچھ پوائنٹس جو میں آپ چاہ رہا تھا آپ سے ذرا ضرور شیئر کر دوں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی کے ڈرامے سے ملکی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچا، سائفر جیسے جھوٹے ڈرامے کی سزا ملنی چاہیے۔ اعظم خان کا بیان ان کی آڈیو کی تصدیق ہے، یہ اسی آڈیو کی بات کریں جو ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں سنوائی تھی۔ اعظم خان کے منع کرنے کے باوجود سابق وزیر اعظم نے سائفر جیسی خفیہ دستاویز پبلک کی جو ایک جرم ہے۔ سائفر گم نہیں ہوا، وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس ہے، انہیں گرفتار کر کے سائفر برآمد کرنا ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر رانا ثناءاللہ صاحب کا ہی ایک کلپ جو ہے وہ کافی وائرل ہو رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے لوگ اس کو مطلب ٹویٹ وغیرہ کر رہے ہیں یا شیئر کر رہے ہیں۔ اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ جی سائفر تو دفتر خارجہ کے پاس پڑا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے رانا ثناءاللہ صاحب کے اوپر تھوڑی ذرا تنقید ہو رہی ہے کہ یہاں پر وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور جو ان کا پہلا بیان تھا وہ کچھ اور تھا۔ تو خیر، رانا ثناءاللہ صاحب نے اپنے مطلب جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی کو اپنے جرم کا حساب تو دینا ہی ہوگا۔ ریاست کی مدعیت میں یہ مقدمہ پروسیکیوشن کے لیے جائے گا، یہ مقدمہ خصوصی عدالت میں بھیجا جائے گا۔ اگین خان صاحب کو مزید مقدمات میں ڈالنے کی کوشش یہ نظر آ رہی ہے ان کی طرف سے۔ اچھا جناب، اب اس کے اوپر پی ٹی آئی نے جو اپنا آفیشیل رسپانس دیا ہے وہ کیا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تحریک انصاف کی جانب سے جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جی گزشتہ ایک ماہ سے لاپتہ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان سے منسوب غیر مصدقہ بیان تضادات کا مجموعہ ہیں۔ اعظم خان کے بیان کی حقیقت تو ابھی طے ہونا باقی ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ لاپتہ ہیں اور ان کی گمشدگی کا باضابطہ مقدمہ درج ہے، جبکہ وفاقی پولیس انہیں تلاش کرنے میں تاحال ناکام ہے۔ ایک گمشدہ شخص کی جانب سے مجسٹریٹ کے روبرو 164 کے بیان کا ریکارڈ کروایا جانا ماہرین قانون کی نگاہ میں ناقابل تصور ہے۔ لاپتہ شخص کے مبینہ طور پر 164 کے بیان کے مندرجات کا خلاف قانون افشا اپنی نوعیت کا ایک الگ جرم ہے۔ اعظم خان کا مبینہ بیان اسی سلسلے کی کڑی دکھائی دیتی ہے جس سے زیر حراست افراد استحکام یا پارلیمنٹیرینز کی صفوں میں سے برآمد یا پریس کلب سے بازیاب ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے ٹونٹ کیا ہے استحکام پاکستان پارٹی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز اور وہ تمام پریس کانفرنسز جو کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے چھوڑنے کے بعد کی تھی ان کے اوپر۔ مزید انہوں نے اس میں جو ان کا بیان ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی صراحت سے قوم کو بتا چکے ہیں کہ ملک میں جاری جبری گمشدگیوں اور غیر قانونی گرفتاریوں کے حقیقی محرکات کیا ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی دو مختلف وزرائے اعظم سابقہ اور موجودہ کی صدارت میں ہونے والے اجلاسوں میں سائفر کے مندرجات کی تصدیق کر چکی ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے دو مختلف ادوار میں ہونے والے اجلاسوں میں پوری سول و عسکری قیادت نے سائفر کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں صریح مداخلت قرار دیا، لیکن یہاں پر وہ بھول جاتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، تو یہ بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا آپ کو۔ اچھا، اس کے بعد جناب یہ بیان جب آیا ہے سامنے، اس کے بعد ایک اور بڑی پیش رفت ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ میں آتا ہوں عمران خان صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس پہ کیا جواب دیا وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، لیکن یہ ایک ذرا بڑی پیش رفت ہے اس حوالے سے کہ سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری یعنی کہ اعظم خان کی گمشدگی کی ایف آئی آر خارج کر دی گئی ہے۔
جی اب یعنی کہ وہ گمشدہ نہیں تھے، وہ لاپتہ نہیں تھے۔ ذرائع کے مطابق اعظم خان گزشتہ ماہ 9 جون 2023 کو لاپتہ ہوئے تھے، جس کے بعد ان کے بھتیجے کی مدیت میں تھانہ کوہسار میں 16 جون کو گمشدگی کی FIR درج ہوئی تھی۔ ذرائع کے مطابق اعظم خان کی درخواست پر گزشتہ روز FIR خارج کی گئی، کیونکہ متاثرہ نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنی مرضی سے دوست کے پاس تھے، اپنی مرضی سے رضاکارانہ طور پر مجسٹریٹ کے سامنے 164 کا بیان ریکارڈ کروایا۔ اچھا، آج عمران خان صاحب کا نا کافی انٹریکشن رہا عدالت کے اندر صحافیوں کے ساتھ، مختلف موقع پہ عدالت آتے ہوئے، عدالت سے جاتے ہوئے، کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوئے۔ تو ایک جناب جو اعظم خان صاحب کے والے سے ہے، وہ اس پہ انہوں نے کمنٹ کیا عمران خان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی اعظم خان ایک ایماندار آدمی ہے، جب تک اس کے منہ سے نہیں سنوں گا میں نہیں مانوں گا۔ اب مطلب ابھی تو خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جب تک میں ان کے منہ سے نہیں سنوں گا میں نہیں مانوں گا، اور اگر ایسا کہیں ہوتا ہے کہ اعظم خان صاحب کا کوئی ویڈیو بیان یا وہ ان کی کوئی پریس کانفرنس ہی سامنے آ جاتی ہے جس میں وہ اپنے منہ سے یہ بات کہیں، تو کیا خان صاحب پھر مانیں گے، یا اس وقت پھر خان صاحب کہیں گے نہیں میں اس کو بھی نہیں مانتا؟ یہ خیر دیکھنا پڑے گا اس کے لیے۔ اچھا جی، عدالت میں عمران خان صاحب کی صحافیوں سے جو گفتگو ہوئی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ میں آپ سے بتاتا ہوں۔ ان سے سوال ہوا کہ سر ٹک ٹاک پر آپ آئے ہیں اور ملین میں فالوئنگ شروع ہو گئی ہے، اتنا لیٹ کیوں آئے ہیں ٹک ٹاک پر؟ اس پہ عمران خان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ واقعی بڑا اچھا سوال ہے، اتنا لیٹ کیوں آئے ہیں؟ پھر سوال ہوا کہیں ٹک ٹاک کو بند ہی نہ کر دیں۔ اس پہ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کبھی بھی کوئی انفارمیشن کو آج کل روک سکتا ہے کیا؟ پھر ان سے سوال ہوا کہ سیاسی رہنماؤں نے ملاقاتیں کی ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو ان کے دور میں گرفتار کیا جائے، تو آپ کی گرفتاری نگران سیٹ اپ میں سننے میں آ رہی ہے۔ اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی سیاسی رہنما ڈرے ہوئے ہیں تحریک انصاف سے اور الیکشن سے، وہ تب کریں گے الیکشن جب وہ یہ سمجھیں گے کہ تحریک انصاف الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ پھر سوال ہوا کہ جب ان کا دل کرے گا آپ کو گرفتار کر لیں گے تو پھر روزانہ یہ ضمانتیں ہیں، اتنے کیسز، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس پہ عمران خان صاحب نے کہا جی کوئی یہ نہ کہے کہ عمران خان قانون سے بھاگ رہا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں، یعنی کہ عدالتوں میں کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ جناب آپ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، آپ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں اس لیے میں آ رہا ہوں۔ اچھا، لیکن یہ اب خان صاحب آنا شروع ہو گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عدالتوں میں اب آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن بہت سے ایسے موقع ہیں جب خان صاحب عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے رہے اور وہاں پر ان کا گھنٹوں، دنوں اور ہفتوں تک انتظار کیا جاتا رہا، یہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ان سے مزید سوال ہوا کہ ایک ایکسٹینشن آپ نے دی تھی، ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک ایکسٹینشن آپ نے دی تھی اور ایک ایکسٹینشن کی باتیں ابھی گردش کر رہی ہیں کہ جس کو، یعنی کہ یہ اب ریفرنس ہے جنرل ندیم انجم صاحب کا جو DGISI ہیں، کہ آپ نے لگایا تھا اس کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے، تو کیا ایکسٹینشن ہونی چاہیے کسی بھی عہدے کے لیے؟ اس کے اوپر نا عمران خان صاحب کے جو فیس کے ایکسپریشنز ہیں نا وہ دیکھنے والے ہیں، انہوں نے بہت ہی برا سا ایک منہ بنایا کہ، اور انہوں نے کہا میں تو ایکسٹینشن سب سے بڑی غلطی کی تھی، یعنی کہ ایکسٹینشن اب وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے دی تھی باجوہ صاحب کو، جنرل باجوہ صاحب کو، وہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ پھر سوال ہوا کہ سر آپ نے ٹویٹر سپیس میں کہا تھا کہ میری سب سے بڑی غلطی کمزور حکومت لینا، مجھے چاہیے تھا کہ دوبارہ الیکشن اناؤنس کراتے، اگر اس بار بھی آپ کو کمزور حکومت ملتی ہے، یا ابھی مطلب وہ صحافی نے اتنا ہی سوال کیا تھا تو اس پہ خان صاحب نے بات کاٹ کے کہا کبھی بھی نہیں لیں گے، کبھی بھی نہیں لیں گے، کیونکہ دیکھیں اقتدار میں آتے ہیں ملک کی بہتری کرنے کے لیے، اگر آپ وہی نہیں کر سکتے تو اس اقتدار کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اوکے، چلیں دیکھتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد سوال ہوا کہ نگران سیٹ اپ کو غیر ضروری طور پر لمبا کرنے کے لیے سب پلان ہے، تو کیا آپ اس کو ریزسٹ کریں گے؟ اس پہ عمران خان صاحب نے تھوڑا سا سوچا، پھر کہتے ہیں ساری پلاننگ کے پیچھے ایک ہی بات ہے کہ کسی طرح عمران خان کو باہر رکھو، تو جو ساری پلاننگ ہو رہی ہے اسی کے مطابق ہے، جو بھی پرانی پلے بک کے اوپر کھیل رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ زمانہ اب بدل گیا ہے۔ تو یہ جناب ان کا انٹریکشن تھا صحافیوں سے۔ اچھا، اب وہ جو میں نے ملاقات کا آپ کو ذکر کیا تھا اپنے ابتدائیے میں، ہوا یوں کہ جناب کمرہ عدالت میں عمران خان صاحب جب بیٹھنے کے لیے آ رہے تھے تو کافی رش تھا وہاں پر، وکلاء کی بڑی تعداد تھی وہاں پر، اور صحافی بھی بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے۔ تو اچھا، آپ اگر یہ ویڈیو دیکھیں نا تو اس میں آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب جب آ رہے ہیں بیٹھنے کے لیے تو پیچھے اسد عمر صاحب کھڑے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں، لیکن نہ عمران خان صاحب ان کی طرف گئے نہ انہوں نے آگے آنے کی کوشش کی۔ البتہ جب عمران خان صاحب آ کر بیٹھ گئے پھر اسد عمر صاحب پیچھے سے چلتے چلتے آئے، راستہ بناتے ہوئے لوگوں کو ہٹاتے اٹھاتے وہ عمران خان صاحب کے قریب پہنچے۔ پھر انہوں نے، عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اوپر سے مطلب ہاتھ نیچے کر کے جناب عمران خان صاحب کو کی طرف بڑھایا اور السلام علیکم کہا، جس کے جواب میں عمران خان نے وعلیکم السلام کہا اور ایک مطلب ہاتھ ملایا، جس کا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا ذرا مطلب وہ کہتے ہیں نا ذرا کوئی بہت پرجوش نہیں ہے۔ تو وہ اس کے بعد اسد عمر صاحب ہاتھ ملا کر پیچھے چلے گئے، اور پھر ایک صحافی نے مطلب سوال نہیں کیا، بیسیکلی اس نے مطلب کمنٹ لما سوال کہہ لیں، اس نے کہا کہ جی کیا دوریاں ختم ہو گئی ہیں؟
اس پہ عمران خان صاحب نے اوپر دیکھا، مطلب اوپر آسمان کی طرف، آسمان تو نہیں چھت تھی وہاں پہ، اس پہ دیکھا اور خاموش رہے۔ پھر ایک اور صحافی نے کمنٹ کیا، خان صاحب عدالت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے آپ کو جس نے آپ کو ملوا دیا۔ عمران خان صاحب اس پہ بھی خاموش رہے۔ تو اب یہ ایک وہ ملاقات تھی جس میں کوئی ملاقات والا معاملہ تھا بھی نہیں۔ اچھا، اس میں یہاں پر ایک اور چیز کا آپ کو ذکر کر دوں کہ گزشتہ روز بھی جب عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے تھے تو وہاں پر بھی ان کا صحافیوں سے انٹریکشن ہوا تھا، سوال جواب ہوئے تھے۔ تو اس میں ایک صحافی نے ان سے سوال کیا تھا کہ خان صاحب ہارون رشید صاحب ہیں جو سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو شاہ محمود قریشی پر بھی اعتبار نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے جواب دیا تھا کہ ہارون رشید نے اپنے طور پر کہا ہوگا، میرا نہیں خیال۔ یعنی کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر یعنی کہ ان کو یہ لگتا ہے ہارون رشید صاحب کو میرا شاہ محمود قریشی پر اعتبار نہیں ہے، یہ میرا خیال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب انہوں نے، لیکن آج کی جو ایک میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ایک ملاقات سرسری سی ملاقات رہی ہے وہاں پہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جی واقعی او گلا نہیں رہی ہیں پھر ہوں۔ اچھا، اب جناب عمران خان صاحب کے اوپر ایک اور معاملہ بھی تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پریس کانفرنس کی تھی وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل صاحب نے، جس میں ان کے اوپر کافی انہوں نے الزامات وغیرہ لگائے تھے ان کی میڈیکل رپورٹ کو لے کے۔ تو اب اس کے اوپر جناب میڈیکل رپورٹ تیار کرنے پر وفاقی وزیر صحت کے خلاف 10 ارب ہرجانے کے دعوے پر عدالت نے ڈاکٹرز کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج قمر عباس نے چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے مبینہ جعلی میڈیکل رپورٹ تیار کرنے پر وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کے خلاف 10 ارب ہرجانے کے دعوے کی سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے احمد پنسوٹا نے دعویٰ دائر کیا تھا۔ دعوے میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹرز نے وفاقی وزیر صحت کی ایما پر جعلی میڈیکل رپورٹس تیار کر کے میری ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو درخواست پر عدالت نے ڈاکٹرز کو 13 ستمبر کے لیے نوٹسز کے اجراء کے احکامات جاری کرتے ہوئے ڈاکٹر رضوان تاج، ڈاکٹر ساجد ذکی چوہان، ڈاکٹر ارشاد حسین، ڈاکٹر اسفندیار خان اور ڈاکٹر مہدی حسن نقوی سے جواب طلب کر لیا ہے۔ یہ ویسے بھی آپ کو پہلے بھی منصور صاحب بھی اپنے بہت سے ویلاگس میں بتا چکے ہیں کہ کافی کمزور مطلب معاملہ تھا وفاقی وزیر صحت صاحب کی جانب سے، جس طرح کے انہوں نے الزامات لگائے تھے لگتا نہیں تھا کہ ان میں کوئی اس طرح کی پوٹینشیل ہوگی یا جو جس کے اوپر وہ بعد میں خان صاحب کے لیے کوئی مشکلات کھڑی کر سکیں، الٹا ان کو خود ہی مطلب یہ ہرجانے کا نوٹس آ گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جناب احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے نیشنل کرائم ایجنسی میں 190 ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث عدالت میں پیش ہوئے اور سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی۔ خواجہ حارث نے موقف اپنایا کہ آئندہ سماعت پر دونوں مقدمات میں دلائل دوں گا۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 26 جولائی تک توثیق کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا، جبکہ آئندہ سماعت پر وکیل خواجہ حارث سے دلائل بھی طلب کر لیے ہیں۔ تو یہ بھی ایک پیش رفت تھی۔ اچھا جی، اب اس کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی سے آتے ہیں ذرا صدر پی ٹی آئی کی جانب، یعنی کہ پرویز الہی صاحب کی جانب۔ پرویز الہی صاحب کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ جی ان کو آج اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ بیسیکلی چونکہ آپ یہ ویڈیو بہت رات کو دیکھ رہے ہیں تو یہ بدھ کی صبح 5 بجے ان کو یعنی کہ پرویز الہی صاحب کو کیمپ جیل سے نکالا گیا اور بذریعہ موٹر وے اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا۔ پرویز الہی کو 3 MPO کے تحت نظر بند کیا گیا اور ان کی نظر بندی کے احکامات ڈپٹی کمشنر لاہور نے جاری کیے جو 30 روز کے لیے ہیں۔ جیل ذرائع کے مطابق پرویز الہی کا کیس ہائی پروفائل ہونے کی وجہ سے انہیں حکومت کی منظوری سے منتقل کیا گیا ہے۔ ان کا اڈیالہ جیل میں طبی معائنہ کیا گیا، جبکہ ان کی جیل میں کلاس کے حوالے سے فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی نے شوہر کی نظر بندی پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور اس حوالے سے دائر درخواست میں انہوں نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور آئی جی جیل خانہ جات کو فریق بنایا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ پرویز الہی کو عدالت میں طلب کر کے انہیں آزاد کیا جائے اور درخواست پر حتمی فیصلے تک انہیں کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ تو یہ جناب پرویز الہی صاحب کے حوالے سے پیش رفت تھی۔ اچھا، یہ ایک اور معاملہ ہے، یہ جناب عمران خان صاحب پر جو ایک حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں، اس حملے میں ملوث ایک ملزم جو ہے نا اس کے حوالے سے سماعت ہوئی ہے۔ یہ ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس شہرام سرور چودھری پر مشتمل لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے وزیر آباد فائرنگ کیس کی سماعت کی، جس میں عدالت نے شریک ملزم طیب جہانگیر بٹ کی ضمانت منظور کر لی۔ دوران سماعت شریک ملزم طیب جہانگیر بٹ کی طرف سے میاں داؤد ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے اور اپنے دلائل میں کہا کہ پولیس نے طیب بٹ کو 4 نومبر 2022 سے گرفتار کر رکھا ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت کے ایما پر جے آئی ٹی نے طیب بٹ کی 10 جنوری کو گرفتاری ظاہر کی۔ پروسیکیوشن کے مطابق طیب بٹ نے عمران خان پر حملے کے لیے مرکزی ملزم نوید کو پستول فراہم کیا۔
تحریک انصاف حکومت کی 5 JITs بھی طیب کے خلاف آزاد اور ٹھوس ثبوت اکٹھے کرنے میں ناکام رہیں۔ قانون کے مطابق الزام کتنا بھی سنگین ہو پھر بھی کسی ملزم کو غیر معینہ مدت تک قید نہیں رکھا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ شریک ملزم طیب بٹ کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے۔ سماعت کے دوران پروسیکیوشن کی طرف سے مقدمے کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا گیا۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ طیب کو شریک ملزم وقاص کے بیان پر نامزد کیا گیا، جس پر ملزم کے وکیل نے کہا کہ طیب بٹ کی وقوع میں شمولیت یا سازش کی کوئی براہ راست شہادت موجود نہیں۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد 5 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض ملزم طیب جہانگیر بٹ کی ضمانت منظور کر لی۔ اچھا جناب، ایک اور پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس جو تھا وہ جمعے کو اس کی سماعت ہونا تھی، لیکن اب اس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ فوجی عدالتوں سے متعلق جو کیس تھا اس کی سماعت جو تھی وہ آج جب آگے کی گئی تو وہ اب جمعے کو مقرر ہو گئی ہے۔ تو جمعے کو چیف جسٹس آف پاکستان چونکہ اس کیس کو سن رہے ہیں اور وہ بھی چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں سنا جانا تھا، تو اب وہ والا جو ہے کیس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بل وہ اب ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے، اور فوجی عدالتوں سے متعلق کیس کی جو سماعت ہے وہ اب جمعے کو ہوگی۔ جناب، معاشی معاملے کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر ہے، یہ بھی آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے کہ IMF نے نئے عام انتخابات سے پہلے بڑی یقین دہانی حاصل کر لی ہے۔ IMF کی شرائط پر پاکستان نے یقین دہانی کرا دی کہ ڈالر کے اوپن اور انٹر بینک ریٹ میں 1.25% سے زیادہ فرق نہیں ہوگا۔ پاکستان کی جانب سے IMF کو توانائی پر سبسڈی کم کرنے اور ریونیو بڑھانے کے علاوہ درآمدات پر پابندی ہٹانے کا یقین بھی دلایا گیا ہے۔ پاکستان نے تنخواہوں اور پینشن اخراجات کم کرنے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا فنڈ بڑھانے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ IMF کے ساتھ نئے قرض پروگرام کے لیے طے پانے والی مزید اہم شرائط کے مطابق منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف FATF شرائط پر عمل درآمد کا عزم کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے دستاویز میں کہا گیا ہے کہ کرپشن کی روک تھام کے لیے الیکٹرانک ایسٹ ڈکلیریشن سسٹم قائم کر دیا گیا ہے، اور گریڈ 17 سے 22 کے افسران بیرونی اثاثے نہیں چھپا سکیں گے۔ دستاویز کے مطابق منتخب یا غیر منتخب عوامی نمائندوں کے سالانہ اثاثہ ڈکلیریشن کو عام کیا جائے گا۔ IMF کو ہاؤسنگ اور تعمیرات کے شعبے میں خامیاں دور کرنے اور ایکسچینج ریٹ مارکیٹ میں مداخلت یا کوئی پابندی نہ لگانے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم چیز، IMF نے پاکستان میں نئے عام انتخابات سے پہلے بڑی یقین دہانی بھی حاصل کر لی ہے۔ تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے نئے قرض معاہدے پر عمل درآمد کی تحریری یقین دہانی کرائی ہے۔ نون لیگ، PTI اور پیپلز پارٹی IMF قرض معاہدے پر کاربند رہنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اچھا جناب، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم خبر ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے الیکشن کمیشن کو امیدواروں سے ان کے اثاثوں اور دوہری شہریت سے متعلق بیان حلفی نہ لینے کی سفارش کی ہے۔ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کا اجلاس ہوا، جس میں کاغذات نامزدگی کے فارم A اور B کا معاملہ زیر غور آیا۔ یہ جب آپ دیکھتے ہیں کاغذات نامزدگی ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کو فارم A اور B کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی بیان حلفی کے یہ فارم امیدوار کی دوہری شہریت اور اس کے اثاثوں اور واجبات سے متعلق ہیں۔ قائمہ کمیٹی نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی ہے کہ کاغذات نامزدگی کے ساتھ یہ بیان حلفی نہ لیے جائیں۔ قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کے مطابق الیکشن ایکٹ 2017 میں بیان حلفی کا کوئی ذکر نہیں، تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپنے فیصلے میں بیان حلفی لازمی قرار دیا تھا۔ اس پہ قائمہ کمیٹی کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن ایکٹ کے تحت چلیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ قانون سے اوپر نہیں ہے۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہوا یوں تھا کہ جون 2018 میں سپریم کورٹ نے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی کے ساتھ بیان حلفی بھی جمع کرانے کا حکم دیا تھا، جس میں وہ تمام معلومات درج ہوں گی جو اس کے اثاثوں اور غیر ملکی شہریت کے بارے میں ہیں۔ اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے لاہور ہائی کورٹ کے کاغذات نامزدگی سے متعلق فیصلے پر اسپیکر قومی اسمبلی کی درخواست پر یہ فیصلہ سنایا تھا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تھے کہ آپ لوگ عوام کو امیدواروں کی معلومات دینے میں شرمندہ کیوں ہیں؟ اسپیکر کیوں شرما رہے ہیں کہ عوام کو اپنے نمائندوں کی معلومات نہ ہوں؟ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کاغذات نامزدگی الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت فارم بنایا گیا تھا۔ پاکستان کے عوام کو انتخابات لڑنے والے کے بارے میں جاننے کا حق ہے، اور الیکشن کمیشن کو اختیار حاصل ہے کہ وہ مناسب معلومات طلب کر سکتا ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔